أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولو يؤاخذ اللہ، اور اگر اللہ پکڑے الناس لوگوں کو بظلمہم ان کے ظلم پر. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. اور بات بھی پیچھے شرک کی چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی اگر ان کے اس گناہ کی وجہ سے ان کو پکڑے، ما ترکا تو نہ چھوڑے، علیہا اس زمین پر، من دابۃ کوئی چلنے والا یعنی جاندار. گناہ بھی ظلم ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اگر لوگوں کو ان کے گناہ کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے پکڑے، گرفت کرے یا عذاب دے، تو اس زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے. لیکن اللہ پکڑتا نہیں ہے. آگے دیکھیں، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی مہلت دیتا ہے انہیں، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ، ایک مقرر وقت تک. اجل وقت، مسمى مقرر تک. یعنی اللہ تبارک و تعالی انسان کو ڈھیل دے رہا ہے شاید کہ وہ اصلاح کر لے. مہلت سے مراد کیا ہے؟ انسان توبہ کر لے، اصلاح کر لے، اپنے گناہ سے باز آ جائے، اپنے جرم سے چھوڑ دے، یہ ساری چیزیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ گیا اجلہم ان کا وقت، جب وقت آئے گا، لا یستاخرون تو نہ پیچھے ہٹ سکیں گے، ساعتن ایک گھڑی. وقت مقررہ پر آ گیا ملک الموت تو پھر کیا ہے؟ کوئی مہلت نہیں ہے. ولا یستقدمون، اور نہ آگے بڑھ سکیں گے، یعنی نہ پہلے وہ آ سکتا ہے نہ وہ تاخیر کر سکتا ہے. وَيَجْعَلُونَ، اور وہ ٹھہراتے ہیں، کون؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ، للہ اللہ کے لیے، ما جو یکرہون اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں. جو چیز وہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں. کیا مانا؟ کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وہ بیٹیاں خود پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، ایک چیز. اور دوسرا، وہ اپنے لیے گالی کو پسند نہیں کرتے لیکن اللہ کو کیا کہ دے کریں؟ گالی دے رہے ہیں. اللہ کی اولاد جو ٹھہرا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. گالی کیا ہے؟ یہی ہے نا، میری اولاد بناتا ہے یا شریک ٹھہراتا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک چیز. وَتَصِفُ، اور بیان کرتی ہیں، أَلْسِنَتُهُمْ ان کی زبانیں، الکاذب جھوٹ. ان کی زبانیں کیا کرتی ہیں؟ جھوٹ بولتی ہیں. أَنَّ لَهُمْ، بے شک، لَهُمْ ان کے لیے، الحسنى بھلائی ہے. ان کی زبانیں وہ جھوٹ بولتی ہیں کہ ہمارے لیے دنیا میں کیا ہے؟ بھلائی ہے. بھلائی کیسے؟ وہ کہتے ہیں جی دیکھو دنیا میں اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ عیش و آرام کی زندگی دی ہے، تو آخرت بھی ہمارے لیے ہوگی نا. ہمارے ہاں بھی ایک مقولہ کہا جاتا ہے جی فلاں پر تو اللہ بڑا راضی ہے، جی بڑا دیا اللہ نے، اللہ بڑا راضی ہے. سورۃ مریم آیت نمبر 77 سے 80 تک. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا دیکھا اس شخص کو جو ہمارے احکام کی، حکموں کی نافرمانی کرتا ہے. وقال لأوتین مالا وولدا، اور وہ کہتا ہے
کہ آخرت میں اللہ مجھے مال دے گا، آخرت میں بھی میرے لیے نعمتیں ہوں گی۔ اطلع الغیبہ، اللہ فرما رہا ہے اس نے جھانک کے دیکھا ہے۔ اطلع الغیبہ ام اتخذ عند الرحمن یادا، یا اللہ سے کوئی دلیل اس نے لی ہوئی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کی، وہ اصل میں یہ کہہ رہے تھے کفار مکہ، دیکھو دنیا میں ہماری بڑی ٹھاٹ باٹ ہے، بڑی رونق ہے، تو لہذا اللہ ہم سے خوش ہے نا، ہمیں دے رہا ہے، لہذا آخرت بھی ہمارے لیے ہوگی۔ سورۃ کاف کے اندر وہ دو بندے، جو ایک اپنے باغ میں داخل ہوا اور بڑی اترا کر چل رہا تھا، دوسرا کہتا ہے یار اللہ نے دیا ہے، جب تو اس میں داخل ہو تو قل تماشا اللہ لا قوت، یہ اترا کر چلنا یہ نہیں، بلکہ تیری زبان پر یہ جملے ہوں ماشاء اللہ، یہ اللہ نے دیا ہے جو چلا، لا قوت الا، اس نے کہا ما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، جب قیامت قائم ہوگی تو وہاں پر بھی ہمیں دیا جائے گا۔ تو السنتهم الکذب ان لهم الحسنى، ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ہمارے لیے دنیا میں بھلائی ہے تو آخرت میں بھی ہمیں بھلائی ملے گی، غلط ہے۔ آخرت میں کس کو بھلائی ملے گی؟ جو توحید والا ہوگا، جو متبع سنت ہوگا، جو تقوی والا ہوگا، جس نے احکامات کی پیروی کی ہوگی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے دے دیا اس کو آخرت میں بھی دے گا۔ اللہ نے ہمیں دیا، اللہ ہم سے راضی ہے، یہ تو تھوڑی ہے۔ لا جرم، لازمی بات ہے، ان لہم النار، ان کے لیے النار دوزخ ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ مفرطون، آگے بھیجے جائیں گے۔ یہ مشرک آگے بھیجے جائیں گے، پہلے جائیں گے، دوسرے گنہگاروں سے یہ پہلے جائیں گے۔ یہ تو کہتے ہیں جی ہمارے لیے دنیا میں بھلائی ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں، مال و دولت دی ہے، پرسکون زندگی ہے، تو اللہ فرما رہا ہے لازمی ہے کہ ان کے لیے آگ ہے۔ کیوں؟ میری توحید کو ہی نہیں مانتے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اور یہ پہلے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فراتکم علی الحوض، میں پہلے حوض پر پہلے تم سے پہلے حوض پر جاؤں گا، حوض کوثر پر۔ آپ پہلے کیوں جائیں گے؟ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے انا فراتکم علی الحوض، میں پہلے جاؤں گا، وہی لفظ ہے فراتکم، میں پہلے جاؤں گا، تم سے پہلے جاؤں گا، علی الحوض، حوض کوثر پر۔ کیوں؟ تمہارا بندوبست کرنا ہے نا۔ تو یہ بھی مشرک پہلے ہوں گے جہنم پر، باقی گنہگار بعد میں آئیں گے۔ یہ تو کہتے ہیں جی دنیا میں ہمارے لیے بھلائی تو ادھر بھی بھلائی ملے گی، ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تاللہ، اللہ کی قسم، اللہ کا تو بے شک ارسلنا، ہم نے بھیجے ہیں رسول الی امم، امتوں کی طرف، من قبل کا، تم سے پہلے، فزین لهم الشیطان، فزین، پس اچھا کر دکھایا، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمالہم، ان کے اعمال۔ ہم نے رسول بھیجے امتوں کی طرف، لیکن انہوں نے رسولوں کی بات کو نہیں مانا، اور شیطان نے ان کے لیے راہ کو کیا کر دیا؟ خوبصورت کر دیا یا آراستہ کر دیا، تو اس راستے پر یہ چل پڑے ہیں۔ فہوا، پس وہ، ولیجم، وہ کم سے مراد شیطان، ولیجم، ساتھی ہے ان کا، الیوم، آج کے دن۔ شیطان ہمارا کیا ہے؟ ازلی دشمن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے فہوا ولیجم الیوم، پس آج وہ ان کا دوست ہے۔ جہاں دوست جائے گا وہیں اس کے پیروکار جائیں گے۔ دوست کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ تو یہ بھی کہاں جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، سورۃ یاسین۔ اے ابن آدم، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ شیطان بھی ادھر جائے گا تو اس کے دوست بھی ادھر ہی جائیں گے۔ وما انزلنا، اور نہیں نازل کیا ہم نے، علیہ کا، آپ پر آئے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، ہم نے قرآن مجید جو نازل کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ الا، مگر، لتبینا، اس لیے کہ آپ واضح کر دیں، لہم، ان پر، الذی، وہ بات، اختلافوا فی، جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔
جو جو ان کے نظریات تھے قرآن نے آ کر کیا کر دیے؟ انقلاب کسے کہتے ہیں؟ یہ قرآن مجید انقلابی کتاب ہے. ان کا یہ نظریہ غلط، شرک جو 360 بولتے ہیں، بتا دیے نہیں بھائی الہکم الہ واحد اجعل الآلہۃ، پھر وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ. یہ جو نبی کہتا ہے نا ایک الہ، ان ھذا لشیء عجیب، یہ بڑی عجیب بات ہے. اور کتاب کو بھیجنے کا مقصد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے، پھر آپ نے وضاحت اور تبیین کرنی ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے؟ قرآن میں نماز پڑھو، ہر بندہ پھر اپنے طریقے پہ پڑھے، اختلاف پیدا ہو جائے گا. دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھی. الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، وضاحت کون کریں گے؟ تبیین کون کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم وہدی، اور یہ کتاب ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں. واللہ، اللہ نے انزلہ اتارا من السماء، آسمان کی طرف، ماء پانی، فاحیا، پس زندہ کیا، بھی اس پانی سے، الارض زمین کو، بعد موتہا، اس کے بنجر ہونے کے بعد. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کو لیے جو غور سے سنتے ہیں. آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے جو پانی نازل کرتا ہے اس سے بنجر زمین زندہ ہوتی ہے. مراد یہ ہے کہ جو آخرت کے منکر ہیں اللہ ان کو کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا. ٹھیک ہے جی. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، نشانیاں اس قوم کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. غور سے سننا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے سننا، سنتے تو جانور بھی ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. غور سے سننا وہ ہدایت کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر دیکھیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کو ظلم کی وجہ سے پکڑے تو وہ زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑے. وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب ان کا وقت آ جائے گا تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ مہلت کیوں دیتا ہے؟ کہ انسان کیا کر رہے ہیں؟ اپنی اصلاح کر رہے ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ باتیں ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں. فَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے بہتری ہوگی. ٹھیک ہے جی. دنیا میں ہمارے لیے عیش و آرام ہے، مال و دولت ہے، تو آخرت میں بھی اللہ ہمیں نعمتیں دے گا. لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون، لازمی بات ہے کہ ان کے لیے دوزخ ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دوزخ ہے، اور بے شک وہ دوزخ میں آگے بھیجے جائیں گے. تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے ہیں. فزین لهم الشیطان اعمالهم، پھر شیطان نے ان کے برے عمل انہیں اچھے کر دکھائے. فهو ولیجهم اليوم ولهم عذاب علیم، بس آج وہ ان کا دوست ہے اور ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے. وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، ہم نے آپ پر اس لیے کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں پر ان چیزوں کو واضح کر دیں جن میں ان کو اختلاف رہا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے
آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے مردہ زمین میں جان ڈال دی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور سے سنتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔